اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ جماعت پنجم مطالعہ اسلام، سب اپنی اسلامیات کی بک نکال لیں اور اپنی پینسل اپنے ہاتھوں میں لے لیں۔ آج ہم سبق نمبر 1 کی پڑھائی کریں گے۔ باب اول عقائد اسلام، سبق نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی نشانیاں۔ آج کی تاریخ یہاں پر لکھ دیں، 25 جون 2020۔ پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ موسم بہار میں جب پودوں پر پھول کھلتے ہیں تو ان پھولوں پر ایک چھوٹی سی مکھی اڑتی نظر آتی ہے جو بڑی سرگرمی سے پھولوں کا رس چوس رہی ہوتی ہے۔ اس کو شہد کی مکھی کہتے ہیں۔ دیکھنے میں تو یہ ایک معمولی سی مکھی ہے، مگر حقیقت میں یہ انسان کے لیے انتہائی اہم خدمت سر انجام دیتی ہے۔ مشہور سائنسدان البرٹ آئنسٹائن اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اگر کرۂ ارض یعنی زمین سے شہد کی مکھی کا وجود ختم ہو جائے تو انسان صرف 4 سال تک زندہ رہ سکتا ہے۔ سائنسدانوں کو تحقیق اور غور و فکر سے یہ معلوم ہوا کہ پودوں اور فصلوں میں زیرگی یعنی پولینیشن کا 70% حصہ شہد کی مکھی سر انجام دیتی ہے اور 90% انسانی خوراک بھی اسی عمل کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ حشرات الارض یعنی زمین پر جو حشرات ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، میں سے صرف ایک یہی جاندار ہے جس کی تیار کردہ غذا انسان کھاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اور کوئی ایسا کیڑا نہیں ہے جس کی غذا ہم کھاتے ہیں تیار کردہ۔ ایک شہد کی مکھی ہی ایسی ہے جس کی غذا ہم کھاتے ہیں۔ یہ غذا شہد ہے جو ایک لذیذ اور نہایت مفید چیز ہے۔ یہ بہت سی بیماریوں کے لیے شفا بھی ہے۔ شہد ایسی غذا ہے جس کو دنیا کی کسی جدید ترین لیبارٹری میں بھی تیار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت صرف شہد کی مکھی کو عطا کی ہے کہ وہ پھولوں اور پھلوں کے رس سے یہ بے مثال غذا تیار کر سکے۔ صفحہ نمبر 2 پر آ جائے۔ صفحہ نمبر 2، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے وَأُوحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اس کا ترجمہ ہے، اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ تو پہاڑوں، درختوں اور لوگوں کے بنائے ہوئے گھروں میں چھتا بنا، پھر ہر پھل کا رس چوس اور اپنے رب کے ہموار کیے ہوئے راستوں پر چلتی رہ۔ اس شہد کی مکھی کے پیٹ میں سے ایک مشروب نکلتا ہے جو مختلف رنگوں کا ہوتا ہے اور اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ آئیے غور کریں کہ اس چھوٹی سی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے کمالات سے نوازا ہے۔ ہر چھتے میں ایک ملکہ ہوتی ہے، سب مکھیاں اس کے حکم کی پابند ہوتی ہیں۔ یہ چھتے میں مختلف فرائض سر انجام دیتی ہیں اور ایک دوسرے سے پورا تعاون کرتی ہیں۔ چھتے کی مثال ایک منظم فوج یا ایک مہذب معاشرے جیسی ہے۔ شہد کی مکھی صرف 12 دن کی عمر سے اپنا کام شروع کر دیتی ہے۔ چھتے میں کچھ مکھیاں کارکن قسم کی ہوتی ہیں۔ یہ پھولوں سے رس جمع کرتی ہیں اور پھر اس رس سے شہد تیار کرتی ہیں۔ یہ اپنے چھتے سے میلوں دور چلی جاتی ہیں مگر نہ راستہ بھولتی ہیں اور نہ کسی دوسرے چھتے میں داخل ہوتی ہیں۔
یہ رس جمع کر کے صرف صاف ستھرے اور مفید پھولوں کا انتخاب کرتی ہیں، گندے اور بدبودار پھولوں پر نہیں بیٹھتی۔ اگر کوئی مکھی غلطی سے کسی ایسے پھول کا رس لے آئے تو شہد کا معیار برقرار رکھنے والی مکھیاں اسے چھتے میں داخل ہونے نہیں دیتی۔ معیار برقرار رکھنے والی مکھیاں چھتے میں داخل ہونے والی ہر مکھی کو چیک کرتی ہیں۔ چھتے میں آنے والی مکھی صاف ستھرے پھولوں کا رس لے کر آئی ہے یا بدبودار پھولوں کا رس۔ صفحہ نمبر 3 پر آ جائیں۔ بعض مکھیاں چھتے کی حفاظت اور پہرے داری پر مامور ہوتی ہیں، جو اجنبی مکھیوں اور دوسرے کیڑے مکوڑوں سے چھتے کی حفاظت کرتی ہیں۔ کچھ مکھیاں نئے پیدا ہونے والے بچوں کی دیکھ بھال اور تربیت پر مامور ہوتی ہیں۔ یہ بچوں کو کھلاتی، پلاتی اور اڑنا سکھاتی ہیں۔ شہد کی مکھی کا چھتا اعلیٰ کاریگری اور بہترین مہارت کا نمونہ ہے۔ اس کا ہر خانہ مسدس 6 کونوں والا ہوتا ہے اور تمام خانوں کی پیدائش بالکل برابر ہوتی ہے۔ ان میں معمولی فرق بھی نہیں پایا جاتا، گویا ان کو کسی نے انجینئرنگ کی اعلیٰ تعلیم دے رکھی ہے۔ کائنات میں پائی جانے والی ہر چیز گواہی دیتی ہے کہ اسے ایک اعلیٰ اور برتر ذات اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے شہد کی مکھی کو یہ کمالات سکھائے ہیں۔ مچھلی کو تیرنا اور پرندے کو اڑنا بھی وہی سکھاتا ہے۔ انسان کو عقل، فہم اور شعور بھی اسی نے دیا ہے۔ انسان اسی عقل اور شعور کی بدولت دوسرے جانداروں سے بہتر اور منفرد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی مخلوق پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے تاکہ ہم اصل حقیقت کو جان سکیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم کائنات پر مسلسل غور و فکر کرتے رہیں اور درست نتائج حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ نیچے ہے، کیا آپ جانتے ہیں شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے پھلوں اور پھولوں کی پہچان کے لیے 170 حاسے اینٹینا دے رکھے ہیں، جس کی مدد سے یہ جانتی ہے کہ کون سے پھل کا رس مفید ہے اور کون سے پھل کا رس نقصان دہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ صرف اللہ کی ذات ہے جو کر سکتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اس میں انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ہمیں ان نشانیوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں نے اس یونٹ کی اچھے سے پڑھائی کرنی ہے اور اس کی ایکسرسائز ہم کل کریں گے۔ تھینک یو۔